اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہی ہے کہ ہوائیں کو اس حال میں بھیجتا ہے کہ اس کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دے رہی ہوتی ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں۔ فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر اس مردہ شہر میں پانی اتارتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس سے پچھلی آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے چند دلائل بیان فرمائے گئے، جیسے آسمان و زمین کی پیدائش، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، سورج چاند اور ستاروں کا مسخر ہونا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، وحدانیت اور وقوع قیامت پر مزید دلائل بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی کیسی عظیم قدرت ہے کہ وہ پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش آنے کی خوشخبری دے رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں سمندر سے بھاری بادل کو اٹھا لاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتا ہے جس کی زمین خشک پڑی ہوتی ہے اور سبزے کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ پھر اللہ عز و جل اس مردہ زمین پر پانی اتارتا ہے اور اس پانی کے ذریعے وہاں سبزہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پھل پھول اگتے ہیں، وہاں غلہ اناج پیدا ہوتا ہے، وہ مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے اور اس کی پیداوار کے ذریعے لوگوں کی زندگی کا سامان بھی مہیا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے، اور یہی دلیل قدرت اس بات کو ماننے پر بھی مجبور کر دیتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالی مردہ زمین کو ویرانی کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے اور اس کو سرسبز و شاداب فرماتا ہے اور اس میں کھیتی، درخت، پھول پھل پیدا کرتا ہے، ایسے ہی مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، کیونکہ وہ خود جو خشک لکڑی سے تر و تازہ پھل پیدا کرنے پر قادر ہے، اس سے مردوں کو زندہ کرنا کیا بعید ہے۔ قدرت کی یہ نشانی دیکھ لینے کے بعد عقل مند سلیم الحواس کو مردوں کے زندہ کیے جانے میں کچھ تردد باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے تو کیا فرمائے ایک انسان فوت ہو جائے اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تو فرمائے یہ تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کیا۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَاكِدًا، اور جو خراب ہو اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم اسی طرح شکر کرنے والے لوگوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ یہ مومن کی مثال ہے کہ جس طرح عمدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے اور اس میں پھول پھل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع پاتا ہے، ایمان لاتا ہے، اطاعات عبادات سے پھلتا پھولتا ہے۔ یہی مثال فیضان نبوت کی بھی ہو سکتی ہے کہ جب نبوی فیضان عام ہوتا ہے اور نور نبوت کی بارش برستی ہے
تو مومن کا دل اس سے نفع حاصل کرتا ہے اور اسے روحانی زندگی مل جاتی ہے اور اس کے رگ و پے میں نور ایمان سرایت کر جاتا ہے اور اعمال صالحہ کے پھل پھول کھلنے لگتے ہیں۔ اور والذی خابوسا فرمایا یہ کافر کی مثال ہے، جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی ایسے ہی کافر قرآن پاک سے فرمائے کہ نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ایسے ہی جب فیضان نبوت کی بارش ہوتی ہے تو کافر کا خبیث دل اس فیضان سے اسی طرح محروم رہتا ہے جیسے بہترین بارش سے کانٹے دار اور جھاڑ جھنکار والی زمین محروم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالوں کو کھول کھول کے بیان کیا اور بیان کیا کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ فرمائے جو انسان مومن فرمائے کہ قرآن سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، قرآنی احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، قرآن کے احکامات قرآن کے اصولوں کو سمجھتا ہے اور اس کے خلاف جانا اپنا نقصان اور اپنی آخرت کی بربادی سمجھتا ہے۔ اور فرمائے یہی ایک کامل مومن کی نشانی ہے، قرآن ہمیشہ قرآن کے اصولوں کو اپنے سامنے رکھے، ہر معاملے میں ہر کام میں فرمائے قرآنی احکامات کو جانے کہ اللہ نے اس کام کے کرنے کے لیے مجھے قرآن میں کیا حکم دیا ہے۔ جب واضح طور پہ حکم موجود ہوتا ہے تو انسان ڈرتا بھی ہے، یہ تو میرے رب کا حکم ہے، اگر اس کے خلاف گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ایک مومن کہ قرآنی احکامات کے خلاف میں جاؤں۔ فرمایا یہی مومن کی مثال، فرمایا جب اس انداز سے قرآن سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ قرآن کے انوار سے فائدہ حاصل کرتا ہے، قرآن اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور دنیا اور آخرت فرمائے کہ سنور جاتی ہے۔ یہ قرآن پہ عمل کرنے کا نتیجہ ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دے فرمائے قرآن پڑھنا اور ظاہراً پیچھے میں نے عرض کیا تھا کچھ لوگ ہیں فرمائے کہ جو ظاہراً اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن دین کے احکام پہ فرمائے کہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب دین کا حکم آتا ہے، شریعت کا حکم آتا ہے، قرآن کا حکم آتا ہے تو فرمایا کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہم اس سے کیسے نمٹیں گے؟ فرمایا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے اس کے سامنے چوں چرا کرنا فرمایا یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، ایک مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف آئے تو فرمایا اسے چھوڑ دے اور اگر اپنی مرضی کے مطابق ہو تو اسے مان لے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو فرمایا کافروں کا طریقہ تھا۔ فرمایا کہ جب ان کی مرضی کے خلاف یہود و نصارہ نے کیا کیا، تورات انجیل کے اندر ایسے تبدیلیاں کی، فرمایا اگر ان کی مرضی کے خلاف قانون آ جاتا سامنے آتا تو فرمایا اس میں رد و بدل کر دیتے، اور فرمایا کہ اور جب ان کی مرضی کے مطابق ہوتا تو اس کو مان لیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے ایسا حکم نہیں۔ فرمایا کہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، رسول اللہ کا جو غلام ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک سائیڈ پہ اللہ اور اس کے محبوب کا فرمان ہو اور دوسری سائیڈ پہ اپنی خواہش ہو۔ فرمایا کہ اب کس کو چننا ہے؟ یہی ایمان کو فرمائے کہ واضح کرنے والا ہے، حق و باطل کو درمیان فرمائے کہ فرق جو ہے انسان کے فرمائے کہ اسی محبت کے ذریعے ہو جاتا ہے، یا قرآن اور اللہ کے فرمان سے اور رسول اللہ کی سنت سے محبت کرتا ہے یا اپنی خواہشات سے، اور فرمائے جس کو چن لیا اسی کے مطابق فرمائے کہ زندگی کا پھر خاتمہ بھی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، فرمائے تیرے اعمال کا دار و مدار پھر تیرے خاتمے پر ہوگا۔ فرمائے تجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کو تو نے چنا ہے اور پھر تیرا خاتمہ، ایک بندہ ہمیشہ قرآن کے خلاف عمل کرتا رہے، نہ نماز کے قریب آئے، نہ قرآن کے قریب، نہ رسول اللہ کی سنت کے قریب، اور خواہش یہ رکھے کہ مرتے وقت مجھے ایمان کی سلامتی مل جائے اور ڈائریکٹ میں جنت میں چلا جاؤں، یہ خواہشات ایسے لفظ ہیں، ان خواہشات کا یہ شیطانی وسوسے تو ہو سکتے ہیں پر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ فرمائے کہ نیک اعمال کی رغبت ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، اور پھر فرمائے کہ تمنا کیا ہے؟ بس قبر سے اٹھ کر سیدھا جنت میں چلا جاؤ۔ فرمائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہاں فرمائے اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر نماز بھی پڑھنی ہے، عبادات بھی کرنی ہے، اپنی نیند کو قربان کر کے صبح کی نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ کام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ فرمائے کہ پھر جا کے دیکھ، جب اس انداز سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا یقیناً زندگی کا ہر رنگ بدل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔